अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कादियानी मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है ज़िंदगी बदल देने वाला बयान, जिसे बयान फरमा रहे हैं कादियानी मुल्तानी खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत अंदाज के साथ। चलिए बयान को शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जमीन पे अदावत ना करो, फसाद ना मचाओ, कत्ल ना करो, खून ना बहाओ, नाहक लोगों का खून ना बहाओ। अल्लाह पाक की जमीन हर रोज सुबह को अर्ज करती, इलाही लोग मुझ पे जिना करके चलते हैं, बदमाशी करके चलते हैं, इजाजत दे मैं लुकमा बना कर निगल जाऊं। मुझे अपने ऊपर इनका चलना पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हर रोज आवाज लगाती है, जालिमो, बदकारो, बदमाशो, मेरे ऊपर दंदनाते फिरते हो। एक ना एक दिन मेरे अंदर आओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमको कितना दुश्मन रखती थी। आज लोग आजाद हो गए, जो किसी की समझ में आता वही बकता है, जो समझ में आता वही करता है। ना कोई राह मुतय्यन रही, ना कोई मसलक रहा, ना कोई बात रही। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बड़ा अजीम तर सहाबी है, बहुत बड़ा जर्नैल है, सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मदीने पाक में बीमार है, आखिरी वक्त है, दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीने की मौत अता फरमाए। बहुत जलीलुल कदर सहाबी है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जब मौत का वक्त बिल्कुल करीब आया, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया, रोने लग गए। उलमा ने लिखा है उस वक्त भी मदीने पाक में अब तक भी ये रिवाज है, जब किसी पे नज़ा तारी हो, सकरात तारी हो, मौत करीब हो, जितने पास बैठे खड़े होते हैं सारे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। सहाबा किराम आखिरी वक्त में कुरान मजीद की हर वक्त तिलावत किया करते थे। इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे कुरान वाले आगे आ जाएं। अर्ज किया जाएगा कुरान वालों से कौन मुराद है? अल्लाह ताला जल्ले शानु फरमाएंगे मैं कुरान वाला उसको कहता हूँ जो मेरे कुरान से इश्क रखता था, प्यार करता था, मोहब्बत करता था। इतना प्यार था, आखिरी वक्त था, उधर मौत का झटका लगा, उधर मेरा बंदा कुरान पढ़ रहा था। आज भी अपनी कब्र से उठा, मेरा कुरान पढ़ता हुआ उठा, तुम मैदान हशर का चक्कर लगाओ, आज भी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत फरमाते फरमाते रोने लग गए। किसी सहाबी ने कह दिया मौत से डर के रो रहे हो, मौत से डर गए? फरमाया नहीं। फिर क्यों रोए? सहाबी कहता मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, मेरा ज़ौक़ पूरा ना हुआ, मेरा शौक पूरा ना हुआ। मेरी तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, रमजान का महीना हो, मैं रोजादार हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, कुफ्र इस्लाम का मुकाबला हो, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर काफिर भी इकट्ठे होकर मुझ पे टूट पड़ते, मेरा नाक काट लेते, मेरी जुबान काट लेते, मैं अल्लाह की हुजूर में जाता, अल्लाह मुझसे पूछता मुआज़ दुनिया से क्या लाया? मैं अर्ज करता इलाही बोलूं कैसे, जुबान भी तेरी नाम पे कटा के आया हूं। और रोजा रख कर आया हूं, नीयत ये है कि तेरे महबूब के और कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। इन अल्लाह वालों की ये मौत थी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब नौजवान का वाकया तहरीर फरमाते हैं। गर्मी थी, दोपहर थी, सूरज अपनी शबाब पे था, बड़ी सख्त गर्मी थी। मैंने एक नौजवान को देखा, वो पैरों से माजूर है, दोनों पैर नहीं है, हाथों के बल जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा है, और गले में कुर्ता भी नहीं, सामान कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते
کتنا عرصہ گزر گیا. نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے. اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا. جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے. اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے. نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار، یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے. میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا. یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے. ارے تو تھک گیا ہوگا. جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں. میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے. میں نہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں. پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا. کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کم نہ جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین. کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے. عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں. دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے. عورت سا دیہات کی رہنے والی چوکٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکٹ پہ گر کر جان دے. سبحان اللہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں. میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا. وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، ٹھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. دیکھ ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے.
ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی، منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، آزاد چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں، سفیروں، امیروں، حسینوں، جمیلوں، تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق،
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی. جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا، خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے. قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے. تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے. ہم امتحان کے قابل نہیں. بھی ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا. ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا. حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں. یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں. اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی. وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے. مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے. کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی. خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا. فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا. محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا. بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے. بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں. آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی. سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے. بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہتا ہوا جاتا ہے۔ اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔ تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا۔ عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارہ نے نماز پڑھ کر بد دعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارہ نے پھر جھولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، اب کہ کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پڑھتے ہوا قرآن سی، اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پڑھتے ہوا قرآن سی، قرآن کے رب پورا ہجڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پڑھا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا، خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماشو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارہ کو، ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔
सियानी हो गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अल्लाह मियाँ जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूमते हैं, चाटते हैं, माथे पे बोसे देते हैं, उठाते हैं, पैगंबर का बेटा खुद भी नबी और आल में आने वाला नबी, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना हसीन चेहरा होगा। अल्लाह मियाँ ने फिर आजमा लिया, हुक्म दिया कि इस हाजरा को, इस्माइल को, दोनों माँ बेटों को वहां छोड़ के आ जहां सैकड़ों मील में पानी कोई नहीं, आदमी कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, घास कोई नहीं, पत्ता कोई नहीं, जहां बैतुल्लाह है यहां के बारे में हुक्म दिया, छोड़ के आ। और अगर आपको नींद नहीं आई तो मजा आएगा, अल्लाह ने यही फरमा दिया, बताना नहीं है कि मैंने हुक्म दिया है। खुदा हाफिज नबी नहीं कहता अपनी बीवी को। आज लोग हर बात में कह देते हैं हमारे पीरों को पता कल को क्या होगा, हमारे फकीरों को पता है परसों क्या होगा। और बड़ी मुद्दत की बात है, यही मौसम था, चमासा गर्मी थी, अनारकली लाहौर से हम कई साथी गुजर रहे थे, फुटपाथ पे बैठा है एक मलंग, चारों तरफ लोग खड़े, बड़ा मजमा। काफी दिनों की तो बात हो गई, हाथों की लकीर देखकर लोगों की तकदीर बता रहा था। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची पोस्ट मिलेगी, किसी को कहता था तेरी शादी बड़ी फर्स्ट क्लास लेडी से होगी। वो बाबू तो कोडा ही हो जाता था, लेडियों पे बड़े मराइए लेने। कोई काम नहीं, रात दिन बस लेडियों के पीछे ही फिरना है। अल्लाह। मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मैं भी तकदीर पूछता हूँ अपनी। कहने लगे शरारत हो जाएगी। मैंने कहा सारी दुनिया पर हाथ दिखा रही है, कोई शरारत नहीं, मेरे हाथ में शरारत है। 1 रुपया ले रहा था वो, मैं भी लोगों में घुसाता, भीड़ में से ऊपर नीचे ही होता मैं भी पहुंच गया, और दोनों घुटने मैंने जमीन पे रख दिया, रुपया हाथ में, मैंने उसके लेकर कहा, मैं मलंग जी अगर अब क्या मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं। अब उसने देख के मेरी तरफ कहने लगा, उसने सोचा कि यहाँ अच्छे भले को नहीं मिलती पाकिस्तान में, इसे कौन देगा। अच्छी तरह मेरा हाथ देखा भी नहीं, झटक के कहने लगा नो तेरी शादी नहीं होनी। मैं क्या खोते, तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। यूं ही अकीदे बिगड़ जाते हैं लोग। हमारे पीर को पता, फकीर को पता, किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता। फरमाया वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, एक अल्लाह की जात जानती है। हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चल दिए, न खुदा हाफिज कहा, न कोई तसल्ली दी, थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, खत्म हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूर निकल गए तो हजरत हाजरा ने देखा ये तो चले गए, खड़ी होकर आवाज दी, ऐ मेरे इब्राहिम। मुड़ कर नहीं देखते। जंग वालों, अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी की तरफ नहीं देखता, घरवाली की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। एक तुम हो, चिट्टी दाढ़ी, बुढ़ेपा, काले बुरके वाली नजर आ जाए ना, आगे भागकर बड़े नहीं आते हैं, कहां जाना चाहती हैं आप? तेरी मां लगती है, आप चली जाए तो ये क्या हुआ? ये काले बुरके पे मरते 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 मर ही गए। ऐसा अजीब तमाशा। वो लाहौर प्लेटफार्म पर फिर रही थी ना एक लेडी बुरका ओढ़े, आ गया एक लेडा, कहने लगा सेवन अप लाऊं, नगर ले आए, काम बन गया। उसने मनप ले आया, थोड़ी देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में फैंटा भी हो जाए, नगर ले आए, नगर सुभान अल्लाह, पक्का काम हो गया। उसे मनप भी पी ली, फैंटा भी निकाल गई। थोड़ी देर के बाद कहने लगा सेब ले आओ, वो ले ही आया सेब। क्या आपके लिए मैं सेब लाया हूं, आप खाएं? कहने लगी नहीं आप खाएं। उसने सोचा हो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, सेब खाने के लिए मुझे भी कह रही है।
جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنی گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی نہ جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میری ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے، اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل، کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا، بس ذرا سا ہاں، پھر عورت کا ایمان دیکھ، یقین دیکھ، یہی نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا۔ سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور۔ اور یوں فرمایا حاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈھال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، میری حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی؟ سن لی میں نے آواز۔ آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پر رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف۔ 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے۔ اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں
کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا. اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں, عزیزوں کے مہمان نہیں, دوستوں کے مہمان نہیں, میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے مہمان ہیں. آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مصافحہ کرو. مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے. میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی, جب کوئی حاجی تھا, ایک آدمی حج کر کے آیا. میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا, میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا, میں اٹھا نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا, میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی, سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا, 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے. شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی اچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی تھا نا, میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس. باتوں میں اس کو لے آیا, یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے, مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. 4 مہینے پڑھ کے آیا, وہ حساب لگا لو. مسائل سیکھتے نہیں, ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں. ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں, کس طرح درخواست دوں, کیسے کہوں, کیسے کھڑا ہوں, کیسے بیٹھوں, کیا عرض کروں. اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی, اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا, گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا گویا آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے, یوں ہی قربانیاں کرتے تھے. اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں. پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی. سارے کام ٹیڑھی ہو گئے, نیچے 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 کو چلے آ رہے. آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا, کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے. اب بتاؤ یہ گوشت بنتے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا, کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ, اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور میرا موضوع نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا. پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی. ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو. زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو. آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز, دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز, بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز, بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز, بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز.
डॉक्टर के हाथ में मौत आई, डॉक्टर बेनमाज। कंप्यूटर के हाथ में मौत आई, कंप्यूटर बेनमाज। नर्स के हाथ में मौत आई, नर्स बेनमाज। तेरा कफन खरीद के लाने वाला बेनमाज, तेरे गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरा जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर तू नमाजी भी है, ये इतने चारों तरफ के बेनमाज तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? इस बच्ची का फिक्र क्यों नहीं करता? क्लास में फेल हो जाए, तुझे दुख लगता है मेरी बच्ची फेल हो गई, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, तुझे कभी दर्द नहीं हुआ कि जहन्नम के अंगारों में जलेगी? बीवी एक दिन तेरा कहना ना माने, आग लग जाती है, सारी उम्र नमाज ना पढ़े, बेईमान, तुझे कभी आग नहीं लगी। इस घर से तेरा जनाजा निकलेगा, इस घर से तेरी मैयत उठेगी, जिस घर में तूने सारे बेनमाज पैदा कर रखे हैं, सारे बेनमाज इकट्ठे कर रखे हैं। किस तरह ईमान कलमा साथ लेकर जाएगा? इसलिए अपने माहौल में, अपने घर में बच्चियों को, बहनों को प्यार से, मोहब्बत से, बड़े अकीदत से उनको नमाजी बना, ताकि मरने के बाद जब तेरा जो बेटी बहन मुंह देखने आए तो नमाजी तो तेरा मुंह देखने आए, तेरा मुंह देखने भी सारे बेनमाजी आए, तुझे क्या फायदा होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हमारे घर के माहौल को नमाजी बनाए। मुफ्ती साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, तशरीफ ले गए, जंग सारा बेवारसा हो गया। मुफ्ती साहब ही का मदरसा है, ये मुफ्ती साहब ही के बच्चे हैं, इन बच्चों की सरपरस्ती करो, इनका इकराम करो, इनकी इज्जत करो, जामिया हलीमिया की खिदमत करो। बकरा ईद का मौका आ रहा है, वो तो ना जाने किस किस तरीके से अपना काम चलाते थे, हजारों लोगों से उनके ताल्लुकात थे। ये बच्चे हैं, नया काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर खिदमत गुजार को दो जहान में सुरखरुई अता फरमाए। बड़ी अच्छी अच्छी केसें आपको यहाँ सामने से मिलेंगी अपने घर का माहौल बनाने के लिए। पैगंबर की दुआ से पहले ना उठा करो भाई। हाय हाय, कोई दुनिया का दीन का जिसको कोई अल्लाह से हाजत हो, बैठ जाए एक मिनट के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, किबला मुफ्ती साहब रहिमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का बाग बना। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक इनकी आल औलाद को मुफ्ती साहब का जानशीन, सही मानों में जानशीन बना। इस मदरसे को आबाद फरमा। अल्लाह ताला सारे जंग की सरपरस्ती फरमा, सारे शहर को आबाद फरमा, हर शर से, हर फितने से सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सबको सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बना। हमें और हमारी औलाद को नेक और नमाजी बना। या अल्लाह, हमारे घरों को नमाज और कुरान से आबाद फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। सूफी मौलाना मोहम्मद यार साहब रहीमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, सारी मखलूक पे करम और फजल फरमा। या अल्लाह, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील और खार कर दे। या अल्लाह, हम सबको यकीन ईमान अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। जालिम के जुल्म से बचा, शरीर की शरारत से बचा, मौला हासिदों के हसद से बचा, फितना पर्दाजों से हम सब की हिफाजत फरमा। बे औलाद को औलाद अता फरमा, जिनके पास बच्चियां हैं अल्लाह ताला नरीना औलाद अता फरमा। और मैं तो काफी दिनों के बाद आया हूँ, पुराने दोस्तों में से थे कारी गुलाम मोहम्मद साहब, सबका रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, सबको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। हमारे बड़े बुजुर्ग किबला दरखास्ती साहब मुद्दजिल्लु या और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक से कामिला अता फरमा। मुझे भी पीर गुलाम हबीब साहब अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला अता फरमा। और मैं गुनाहगार भी, अब तो सारा साल गुजर गया, अक्सर बीमारी रहता हूँ, अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमा। मौत आए तो कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह, दो जहान की शहादत अता फरमा, दो जहान की जिल्लत और रुसवाई से हम सब की हिफाजत फरमा। सबके कारोबार में, रोजी रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमा। जिसके दिल में कर्जा हो अदा करने की सूरतें पैदा फरमा। हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा, तलखियों को राहतों से तब्दील फरमा। या अल्लाह, मुफ्ती साहब के बच्चों को सही मानों में मुफ्ती साहब का जानशीन बना, जामिया हलीमिया को क़यामत तक के लिए कुरान सुन्नत का मरकज बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को हमेशा हमेशा के लिए कामयाब फरमा। जितने लाखों तालिब इल्म अल्लाह वाले शहीद हो गए, सबके दर्जों को बुलंद फरमा। अफगानिस्तान के सारे मुजाहिदीन को अल्लाह ताला कामयाब फरमा। रूसी, अमरीकी, यहूदी, मिर्जाई, ईसाई, ये जितने मनसूबे बनाकर मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं, या अल्लाह उन सब मनसूबों को बर्बाद कर दे, उनके तमाम मनसूबों को खाक में मिला दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।
آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کل تک کے لیے خدا حافظ.